خود ہی اسے ڈیمانڈ کی جی میں آپ سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں. اس نے بولا جی ٹھیک ہے. میں نے اسے اسلام قبول کروایا. اس نے مجھ سے ڈیمانڈ کی میں نے یہاں پہ نہیں رہنا, مجھے علیحدہ کر لے دو. کوئی ایسے کام کرنے ہوں یا کال پہ کسی سے بات کرنی ہو جو وہاں یہاں پہ نہیں تھی کر سکتی. کہ میں نے پھر بھی اپنے گھر سے ہٹ کے اسے علیحدہ گھر لے کے دیا, اس کے سارے اخراجات اٹھائے. 2 لڑکیاں, ایک ندیم اور شاہد, ان کے پاس گئی ہے. وہاں پہ بھی تقریباً 12-13 دن رہی ہے. 12-13 دن ان دونوں لڑکوں کے ساتھ وہاں پہ رہی ہے. بالکل وہاں پہ رہی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان فرح اقبال. ناظرین, آج میں موجود ہوں تھانہ نشتر کالونی کے حدود میں, اور میرے ساتھ قربان علی موجود ہیں جنہوں نے ایک عائشہ نامی خاتون کے ساتھ تقریباً 2.5 سال پہلے شادی کی ہے, اس کو کرسچن سے مسلمان کیا ہے. اس دورانیے میں عائشہ تقریباً 2 سے 3 بار جو ہے گھر چھوڑ کے بھاگ چکی ہے. یہ واقعہ کس طرح سے ہوا ہے جانتے ہیں انہی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ بتائیں کہ عائشہ کرسچن تھی جب آپ نے شادی کی تھی اس کے ساتھ؟ جی بالکل کرسچن تھی. کیا عمر تھی عائشہ کی؟ اس کی عمر تقریباً 33 سال ہے. 33 سال ہے. یہ 2.5 سال پہلے کی عمر بتا رہے ہیں کہ اب کی بتا رہے ہیں؟ 2.5 سال پہلے. اچھا, ابھی تو 35 ہوگی اس کی. 34-35 ہوگی. جی. تو کس طرح سے آپ کی سے ملاقات ہوئی تھی, شادی کس طرح سے ہوئی ہے؟ شادی ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے, خالق نگر میں. تو آتے جاتے ہماری سلام دعا ہوگی تھوڑی سی, تو مجھے پتہ چلا یہ کرسچن ہے, اس کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے, اس کا والدین فوت ہو گیا ہوا ہے. تو اس لیے میں نے خود ہی اسے ڈیمانڈ کی جی میں آپ سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس نے بولا جی ٹھیک ہے. میں نے اسے اسلام قبول کروایا ہے. نہیں تو گھر میں آپ نے پہلے رشتہ بھیجا, بتایا کہ آپ مسلم ہیں, وہ کرسچن ہے, کیونکہ اس طرح سے عموماً رشتے نہیں ہوتے ہیں. جی میں نے کسی کو نہیں بھیجا. وہ خالق نگر میں رینٹ پہ رہ رہی تھی. اس کے والدین پتہ نہیں کب سے فوت ہو گیا. میں اکیلی رہتی تھی؟ بالکل اکیلی تھی. اس کے پاس نہ کوئی بھائی تھا, نہ کوئی بہن تھی, نہ والدہ تھی, کوئی بھی نہیں تھا. بالکل اکیلی تھی. میں نے اکیلی دیکھ کے اسے شادی کی, اسے اسلام قبول کروایا. 2 سال ہم رہے ہیں گھر سے باہر. 2 سال بعد جب میرے گھر والوں نے مجھے گھر آنے کی اجازت دے دی ہے, ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, گھر لے کے آئے اسے. جب آپ نے عائشہ کے ساتھ شادی کی, عائشہ کے ساتھ ہی آپ رہنے لگ گئے ہیں, 2 سال رہے ہیں, آپ کے گھر والوں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ناراضگی کا کیا کہ آپ ناراض ہو گئے وہ آپ سے؟ جی بالکل, وہ 2 سال ناراض ہو گئے. 2 سال انہوں نے مجھ سے کوئی بات چیت نہیں کی. 2 سال بعد میری یہ تقریباً 3 ماہ پہلے صلح ہوئی ہے گھر والوں سے. تو 2 سال ہم باہر ہی رہے ہیں رینٹ کے مکان پہ. تو 2 سال کے بعد جب میں گھر لے کے آیا ہوں, میری والدہ نے بولا جی آپ گھر آ جاؤ, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اسے گھر لے کے آیا ہوں. گھر وہ تقریباً 2 دن رہی ہے. تیسرے دن وہ گھر سے بھاگ گئی ہے. کہاں بھاگ کے گئی ہے؟ وہ گئی تھی کانے کی طرف, ننگڑا اسٹیشن ہے وہاں پہ. تو اس نے ڈیمانڈ مجھ سے کال کر کے کی جی میں نے گھر میں نہیں رہنا, مجھے علیحدہ گھر لے دو, میں رہ لوں گی. مطلب 2 دن میں وہ چیز جسٹیفائی بھی کر گئی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ رہ سکتی ہے کہ نہیں؟ جی اس نے بولا میں نے رہنا ہی نہیں والدین کے ساتھ, میں نے اکیلی رہنا ہے. کوئی ایشو چل رہا تھا کہ آپ کی بہنیں یا آپ کے والدین اس کو پسند نہیں کرتے تھے؟ نہیں, میری بہنیں تو, ایک بہن اس کی شادی ہو گئی, وہ یہاں پہ ہوتی ہی نہیں. 2 بھائی ہیں چھوٹے, ان کے بھی سارا دن کام پہ, انہوں نے کوئی کیا کہنا ہے. تو گھر میں صرف والدہ اور وہ دونوں ہوتے تھے, اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا ہوتا. آپ کی والدہ سے اس کو مسئلہ تھا؟ ہاں بس والدہ سے مسئلہ سمجھ لیں. یا ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسے کام کرنے ہوں یا کال پہ کسی سے بات کرنی ہو جو وہاں یہاں پہ نہیں تھی کر سکتی. یہ آگے اللہ بہتر جانتا ہے, یہ اس سے پتا ہو کیا مسئلہ تھا. اس نے مجھ سے ڈیمانڈ کی میں نے یہاں پہ نہیں رہنا, مجھے علیحدہ گھر لے دو. میں نے اسے گھر علیحدہ بھی لے دی ہے. 2 دن آپ کی والدہ کے ساتھ رہی, آپ کے والدین کے ساتھ رہنے کے بعد آپ نے اس کو الگ گھر لے کے دے دیا ہے؟ جی بالکل. میں نے ایک دفعہ اسے گھر بلایا ہے, رات ایک پھر رہی ہے. اگلے دن امی نے اسے مدرسے بھیجا کہ آپ مدرسے قرآن پاک پڑھنے جاؤ. وہ پھر چلی گئی ہے, گھر واپس نہیں آئی. اس نے پھر وہی ڈیمانڈ کی ہے جی گھر علیحدہ لے کے دو گے تو میں نے آنا ہے. میں نے ویسے آنا ہی نہیں. پھر میں نے اسے گھر والوں کو میں نے نہیں بتایا. ٹھیک ہے, 2 ماہ سے میں نے 3 ماہ ہو گئے ہیں جو میں نے باہر رکھا ہے. گھر سے جانے کے بعد میں نے گھر نہیں بتایا. گھر سے چوری اسے باہر رینٹ کا گھر لے کے دیا ہے, اسے سارا خرچہ دیا ہے. وہاں پہ بھی 2 ماہ رہی. آپ کے والدین نے پوچھا نہیں کہ عائشہ کہاں گئی ہے, آپ نے اس کو چوری رکھا ہے, تو گھر والوں کو کیا جواب دیا؟ گھر والوں کو میں نے یہی بولا کہ بھائی میں نے اسے چھوڑ دیا ہے. جب وہ گھر سے بھاگ گئی مدرسے, جب گئی ہے واپس نہیں آئی, میں نے گھر والوں کو یہی کہا جی میں نے اسے چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے. میں نے پھر بھی اپنے گھر سے ہٹ کے اسے علیحدہ گھر لے کے دیا, اس کے سارے اخراجات اٹھائے. وہاں پہ وہ 2 مہینے رہی ہے تقریباً. 2 ماہ کے بعد وہ پھر چلی گئی ہے. پھر کہاں گئی ہے 2 ماہ کے بعد؟ 2 ماہ کے بعد کانے کے 2 لڑکے ہیں, ایک ندیم اور شاہد, ان کے پاس گئی ہے. یہ دونوں کون ہیں, رشتہ دار ہیں آپ کے, کوئی جان پہچان والے ہیں؟ جی جان پہچان, وہ یہاں پہ پہلے خالق نگر میں رہ کے گئے ہیں. رشتہ داری ہماری نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی بھی. محلے داری ہے, محلے میں رہتے تھے؟ محلے میں ادھر خالق نگر پہلے رہتے تھے, اب وہ وہاں پہ شفٹ ہو گئے ہیں. تو وہ ان کے پاس چلی گئی تھی. شاہد کی جو والدہ ہیں, اس نے خود ادھر خالق نگر میں آ کے ادھر لڑکے کو بتا کے گئی ہے جی قربان کی بیوی میرے بیٹے کے ساتھ ہے. اور ہمارے گھر میں 3-4 دن رہ کے بھی گئی ہے.
اس کے بعد ندیم کا پتہ چلا، ندیم کے گھر میں گیا ہوں پتہ کرنے کے لیے. ندیم کے بھائی نے بھی خود اقرار کیا جی وہ ہمارے پاس 2-3 دن رہ کے چلی گئی ہے. اب مطلب 2-3 دن ندیم کے گھر میں رہی ہے، 2-3 دن وہ جو ہے شاہد کے گھر میں رہی ہے، اور دونوں کے گھر والوں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی بیوی یہاں پہ رہ کے گئی ہے؟ جی بالکل، دونوں کے گھر والوں نے بتایا مجھے. تو دونوں کے گھر والوں کے یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو بیٹے ہیں وہ بھی جی گھر سے باغی ہوئے ہیں، وہ ہمیں نہیں پتا کہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو بول رہے میں نے اخبار پہ دے دیا ہوا ہے جی میرا بیٹا ہی نہیں ہے، جسے کہتے ہیں ختم کر دیا رشتہ. ایک تو وہ کہہ رہی ہے، دوسرا ندیم گھر آتا جاتا ہے کئی دفعہ، میں نے خود دیکھا ہے، تو اس کے گھر والے نہیں مان رہے. تو اس وقت بھی میرا جو خیال ہے ان کے پاس ہی ہے. ان کے پاس ہی ہے. ندیم اپنے گھر میں آتا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اس نے نہ رکھی ہو. شاہد کا اپنے گھر سے جو ہے وہ لاتعلقی ہو گئی ہے، بالکل گھر میں جانا بند ہو گیا ہے. انہوں نے باجی نا ایک علیحدہ انہوں نے بھی گھر لیا تھا رینٹ پہ نا، ادھر کچوانا گاؤں ہے یہ ساتھ ہی کانے کے، وہاں پہ مجھے پتہ چلا ہے، میں وہاں پہ بھی گیا ہوں، مجھے وہاں سے پتہ بھی چلا ہے، جو مالک مکان تھے نا انہوں نے مجھے بتایا جی ایک لڑکی بھی ان کے ساتھ تھی. پھر کتنے دن وہاں پہ اس مکان میں رہے ہیں ان دونوں کے ساتھ؟ وہاں پہ بھی تقریباً 12-13 دن رہی ہے وہ. 12-13 دن ان دونوں لڑکوں کے ساتھ وہاں پہ رہی ہے؟ بالکل وہاں پہ رہی ہے، مالک مکان کے جو کہنے کے مطابق ہے. اس کے بعد انہوں نے گھر وہاں سے چینج کر لیا، وہ چلے گئے پنجو گاؤں ہے ادھر. وہاں پہ مجھے پتہ چلا، ندیم کے گھر والوں نے مجھے بتایا تھا بھائی ندیم، میں انہیں کافی زیادہ پریشان کر رہا تھا، ندیم کے گھر والوں کو نا کافی زیادہ میں پریشان کر رہا تھا. اس کے بھائیوں نے مجھے بتایا کہ ندیم اور شاہد نے یہ والا گھر اب لے لیا پنجو میں. جب میں پنجو میں گیا ہوں تو مجھے پتہ چلا جی یہ ابھی 4-5 دن ہوئے شفٹ ہوئے ہیں، تو کل سے نہیں آئے وہاں. مطلب جب آپ کو ان کے ٹھکانے کا پتہ چل جاتا تھا وہ والا چینج کر کے نیا گھر لے لیتے تھے؟ جی بالکل نیا گھر لیتے. 2 مکان تو میں نے ایسے گھر ڈھونڈے ہی ہیں نا، تو مالک مکان بھی اس چیز کا بتا رہے ہیں بھائی ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی. اور شاہد کسی کو بول رہا ہے میں لو میرج کی ہوں، یا کسی کو بول رہا ہے میری بیوی ہے. مطلب کہ وہ آپ کے نکاح میں، عائشہ آپ کے نکاح میں، اور شاہد غلط بیانی کر رہا ہے؟ جی بالکل، ابھی تک میرے نکاح میں ابھی تک میں نے نوٹس تیار کروائے ہوئے ہیں، نہ ابھی تک میں نے عائشہ کو دیے ہیں، نہ ابھی یونین کونسلر میں جمع کروائے ہیں. یونین کونسلر میں جمع کروانے گیا ہوں، وہ بھی جمع نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں پہلے نا لڑکی کا اتا پتہ بتاؤ پھر جمع کریں گے ہم. وہ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ وہ اس وقت مجھے پتہ نہیں ہے کہاں پہ ہے. نہ کتنا عرصہ ہو گیا وہ گھر سے بھاگی ہوئی؟ تقریباً 2 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں. 2 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں. ہر 14-15 دن کے بعد اپنا ٹھکانہ بدل لیتے ہیں، اور آپ اس ٹھکانے پہ جب پہنچتے تو وہ نئے ٹھکانے پہنچ جاتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. اور اسی شاہد اور ندیم کے پاس ہی ہے؟ آج سے 15 دن پہلے تک مجھے کنفرم تھا، کیونکہ مجھے ایک نہیں کوئی 12-13 لڑکوں نے، آدمیوں نے، گھر والوں نے، کئی آدمیوں نے بتایا ہے مجھے کہ ان کے ساتھ ہے. تو تقریباً 15 دن لگا لیں کہ جب میں نے ذوالفقار صاحب کو FIR کا بولا ہے. یہ کون ہے ذوالفقار صاحب؟ کون ہے یہ نشتر تھانہ میں AIC ہیں. اچھا. ٹھیک ہے، انہیں میں نے بولا ہے کہ بھائی FIR دے دیں. اس نے پہلے 2-3 دن مجھے یہی بولتا رہا جی آپ کو نا SHO کے سامنے پیش کرتے ہیں تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ نے اپلیکیشن دی تھی؟ درخواست میں نے بالکل دی ہوئی ہے. FIR نہیں کر رہے تھے؟ FIR کرنے کے بدلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ SHO کے سامنے پیش کریں گے تب کریں گے. جی بالکل، پہلے 2-3 دن SHO کا بہانہ لگاتے رہے جی SHO کے ساتھ پیش کریں گے آپ کا کام ہو جائے گا. ان کے سامنے بھی پیش نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے جی پیسوں کی ڈیمانڈ بھی کی ہے، جی ہمیں خوش کرو ہمارے صاحب کو تو پھر ہم FIR دیں گے. کتنے دن یہ معاملہ اسی طرح لٹکتا رہا ہے؟ یہ میں تقریباً 1 ماہ سے اوپر میں بلا ناگا ٹھانے کے چکر لگاتا رہا ہوں. ایک درخواست میں نے پہلے دی تھی، وہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. ایک درخواست میں نے پورے 1 ماہ کے بعد دوسری درخواست میں نے دی ہے، تو ابھی تک بھی کوئی کام نہیں ہوا. پیسے مانگ رہے ہیں، FIR نہیں کر رہے ہیں. اپلیکیشن 2 دفعہ آپ نے دے دی ہے؟ جی 2 اپلیکیشن دی ہیں، FIR وہ نہیں کر رہے. جب بھی میں ان کے پاس جاتا ہوں تو 15 دن ہو گئے جب انہوں نے مجھ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے کہ بھائی پیسے دو گے آپ کی FIR پھر ہوگی، میں اس کے بعد تھانے بھی نہیں گیا. آپ نے یہ سارا معاملہ بتایا ہے کہ یہ 2 لوگ جو ہے ندیم اور شاہد کے پاس میری بیوی ہے، اپنے ٹھکانہ بار بار بدل لیتے ہیں. جی بالکل، ان کے پاس ہی ہے ٹھکانہ، وہ چینج کر لیتے ہیں جب مجھے پتہ چل جاتا ہے. پتہ نہیں ہمارے محلے کا کوئی مخبر ہے ان کے ساتھ جو رلا ہوا ہے، کیا حساب ہے مجھے نہیں پتہ. پر مجھے یہ پتہ جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ فلانی جگہ پہ میں پہنچتا ہوں وہ مکان خالی کر کے چلے جاتے ہیں. ابھی کیا چاہتے ہیں آپ؟ عائشہ پہلے بھی 2 دفعہ بھاگ چکی، ابھی وہ اتنے 2 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہے. آپ اس کو واپس رکھنا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ لانا چاہتے ہیں گھر میں؟ جی نہیں، ابھی فی الحال میں یہ نہیں سوچ رہا کہ اسے واپس لے کے آؤں. اب میں نے اسے ڈیورس دینا ہے. طلاق دینی ہے آپ نے اسے؟ جی بالکل، میں نے طلاق دینی ہے اسے، اب میں نے نہیں رکھنا. ناظرین، اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، پھر ملیں گے اللہ کے بعد.